اب جیکب صاحب کی طرف ہم آتے ہیں، یہ وکیل ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قانون میں بہت بنیادی سکم ہیں اور اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی میری گزارش یہ ہے کہ غلط استعمال کی بجائے اس کے اندر جو اس کا متن ہے اور جو اس کا طریقہ نفاذ ہے وہی غلط ہے. پہلے تو یہاں پر ایک بہت زیادہ توجہ 295 سی پر چلی گئی ہے، لیکن اس دوران 1980 سے لے کر 1986 تک 5 دفعات جو ہیں وہ تعزیرات پاکستان میں شامل کی گئیں. ہمیں اگر اس کے نفاذ کا طریقہ دیکھنا ہے، اس کی نیت دیکھنی ہے، تو اس کا سیکوینس ملاحظہ ہو. 1980 میں سب سے پہلے جو تبدیلی کی گئی تعزیرات پاکستان میں 1998 شامل کیا گیا، جس میں صحابہ کے لیے، امہات المومنین کے لیے اور خلفائے راشدین کے لیے، اہل بیت کے لیے کوئی توہین یا بے حرمتی کے سلسلے میں سزا مقرر کی گئی 1980. پھر اس کے بعد 1982 میں 295 آئی، قرآن پاک کے سلسلے میں اگر کوئی توہین آفر کرے. پھر اس کے بعد 295 اور سی آئیں جو احمدیوں سے متعلق ہیں اور خاص طور پر ان کو اپنے عقیدے کا اظہار کرنے سے روکتی ہیں، تبلیغ سے روکتی ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے سے روکتی ہیں، اور ان کی سزا کچھ سالوں میں ہے. 1986 میں جب یہ 295 سی داخل کی گئی تو واضح بات ہے کہ یہ ساری جو ہیں آرڈیننس آئے ہیں. صرف 295 سی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے آیا ہے، لہٰذا یہ پارلیمنٹ کے ذریعے ایک صرف آیا ہے 5 میں سے، اور وہ بھی ایک اور غیر جمہوری عمل تھا 8ویں ترمیم کا، جس کے ذریعے سے باقی کو ویلیڈیشن ملی ہے. لہٰذا یہ پروسیس تھورلی غیر جمہوری تھا. اب اگر آپ غور کیجئے تو 1986 میں کیا ان لوگوں کو یہ یاد نہیں تھا کہ جو یہ سزائیں تجویز کر رہے تھے یا قانون سازی چاہتے تھے، 1980 میں جب انہوں نے صحابہ کے لیے اور دوسری ہستیوں کے لیے قانون تجویز کیا تو انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ حضور پاک کی حرمت جو ہے وہ کوئی مقدم ہے، اس کو پہلے سوچنا چاہیے. دوسری گزارش یہ ہے کہ اس کے بعد اسماعیل قریشی صاحب ہیں، محترم ہیں، انہی نے قانون ڈرافٹ کیا. ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ ڈرافٹ کیا. 1988 میں ان کو یہ خیال کیسے آ گیا کہ سزائے موت ہی صرف جو ہے وہ درست ہے اور باقی نہیں ہے. یہ پروسیس اس معاشرے کو خاص طور پر اس ذہنی ہیجان میں اور جنونیت میں مبتلا کرنے کے لیے کیا گیا تھا، اور یہ بحث صرف 295 سی کی نہیں ہے، یہ اس سے آگے کی بحث ہے. بہت شکریہ. اب ہم آتے ہیں فواد صاحب کی طرف، بلکہ ایسے مسعود صاحب سے پوچھتے ہیں. ایسے مسعود صاحب، آپ اس بطور قانون دان آپ اس قانون کو کیسے دیکھتے ہیں؟ امیر العظیم نے دو تاریخی حوالے دیے ہیں. ایک تو انہوں نے پہلے مشتاق راج کی کتاب کا ذکر کیا ہے، پھر انہوں نے اسماعیل قریشی صاحب کی بات کی ہے. دونوں باتوں میں اتفاق سے میں نے وہ کتاب بھی پڑھی ہے. مجھے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں، اس میں صرف یہ کہا گیا تھا کہ گوشت مت کھایا جائے. اب گوشت کو کھانے پر ایک اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور اتنی بڑی وہ جو تھی پابندی لگائی گئی، اور یہ وہ چھوڑیں اس بات کو. اب 295 سی جو ہے نا، اس میں پہلے ابتداً 2 سزائیں تھیں. ایک سزا تھی کہ سزائے موت، یا عمر قید بھی دی جا سکتی تھی. یہ 295 سی جو تھی، پھر یہ جو ہماری شریعت کورٹ ہے اس میں چیلنج کی گئی کہ نہیں، اس میں جو ہے عمر قید نہیں ہو سکتی اور صرف جو ہے ڈیتھ پینلٹی ہو سکتی ہے. یہ اسماعیل قریشی صاحب کی اپنی پٹیشن تھی جو وہ لکھے گئے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو پارلیمنٹ قانون بتاتی ہے، جیسا ذکر میرے بھائی نے کیا ہے، تو وہ اگر پارلیمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ سزائے موت کے ساتھ عمر قید بھی دی جا سکتی ہے آلٹرنیٹ کے طور پہ، تو شریعت کورٹ میں وہ جا کے کہا جاتا ہے کہ نہیں، صرف سزائے موت دی جائے. تو 295 سی کی وہ کلاس جس میں عمر قید دی جا سکتی تھی، اس کو ختم کر دیا گیا. ایک عدالت کی اوپینین ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ عدالت کی اوپینین جو ہے وہ ٹھیک ہو. ابھی تک ایک کیس بھی سپریم کورٹ میں پھانسی کی سزا قائم نہیں رہ سکی ہے. اس سے اس قانون کا سکم ظاہر نہیں ہوتا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو اصل میں ایشوز کھڑے ہوئے ہیں کہیں کہ یہ بیل کا کیس کیا ہے کہ بیل ہونی چاہیے یا نہیں. کہ پہلے ایک فل بینچ لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھا تھا، اس نے بہت سارے فیصلے جو اپنا فیصلہ دیا اس میں یہ بات کہی کہ جی انویسٹیگیشن پولیس کر سکتی ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس معاشرے میں
پہلے دن ایف آئی آر جو ہے وہ جھوٹی درج کی جاتی ہے. اس کے بعد انویسٹیگیشن صرف اس بات کی تھی کہ اس جھوٹ کو پروو کرنا ہے, نہ کوئی اس کی ڈیفنس کی بات سنی جاتی ہے. اور ایسے ایسے کیسز بنائے گئے ہیں. اس معاشرے میں اسلامی قانون کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اسلامی قانون میں تو لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اسلام میں کوئی کسی قسم کی جھوٹی سزا دی جا سکتی. اب ہم آتے ہیں حسن عسکری رضوی صاحب کی طرف. بہت بڑی تجزیہ نگار ہیں. پروفیسر صاحب ہمیں آپ یہ بتائیں گے کہ یہ ضیاء الحق صاحب نے یہ جو تحفہ بھی دیا اور یہ جو سارا اسلامائزیشن کا عمل تھا, اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کی سیاست کیا تھی؟ دو بڑی سیاسی وجوہات تھیں. ایک تو تھی پولیٹیکل اور دوسری تھی نظریاتی. پولیٹیکل یہ تھی کہ ان کی حکومت کو, جو کہ فوجی حکومت تھی, ان کو تعاون چاہیے تھا, ان کو ایکسیپٹیبلٹی چاہیے تھی, اور اس طرح وہ مذہبی حلقوں کی ایکسیپٹیبلٹی لینے میں کامیاب ہوئے. اور ویسے بھی جنرل ضیاء الحق نے جو پہلی سپیچ کی تھی ٹیک اوور کر کے, اس میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں اپنا جھکاؤ جو ہے مذہبی حلقوں کی طرف دکھایا تھا, اور بعد میں مذہبی حلقے ان کے ساتھ حکومت میں شامل بھی ہوئے. دوسری اس کی وجہ نظریاتی تھی, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ خدا نے ان کو ایک مشن دیا ہے اسلام کو نافذ کرنے کا, اور اس کی وجہ سے وہ اسلام کو اس انداز میں نافذ کر رہے تھے جن کو کہ وہ صحیح سمجھتے تھے. اگر بات عقیدے کی ہے تو یہ جو اس لاء کا جو عقیدہ ہے وہ تمام آپ کے جو حلقے ہیں اسلام کے وہ ایک طرح نہیں دیکھتے, مختلف انداز میں وہ سمجھتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے ایک قدامت پسندانہ سوچ کو یہاں پہ بغیر بحث کے نافذ کیا. یہ جو بحث عدالتوں کی بحث ہے یہ تو بعد کی بحث ہے, پہلے تو یہ حکم نافذ ہو گیا تھا, اس کے بعد اس میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں. اب ہم مولانا دورانی کی طرف جائیں گے جو جمیعت علماء اسلام کے مرکزی رہنما ہیں اور ہمارے بڑے دوست ہیں. اب میں چاہوں گا کہ میں اپنے ساتھ کچھ آیات لایا ہوں اور میں ان کی خدمت پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنی پیاری آواز میں ہمیں یہ سنانا پسند کرے. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ انکم اذا مثلکم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا. دوسری آیت لکھی ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. ترجمہ کر لیجیے, بھی لکھا ہوا ہے, یہ آپ ہی کے ایک عالم کا لکھا ہوا ہے. اور اللہ نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا جب تم کہیں سنو اللہ کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے, تو جب تک وہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو, ورنہ تم بھی انہی جیسے شمار ہوگے. یہ تو آپ کے لیے لکھا ہے. تم شک نہیں, کچھ شک نہیں کہ اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے. اندازہ کریں. دوسری جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے, اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں اور اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال, تم کو سلام, ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے. اگلی آیت ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اے نبی عفو درگزر اختیار کرو, نیک کام کرنے کا حکم دو, جاہلوں سے کنارہ کرو. آمین ثم آمین. قصہ یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے ساتھ, میرا دین میرے ساتھ. ابھی ہم آئیں گے فادر حبیب صاحب کی طرف. یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اقلیتیں اس کا خاص طور پہ نشانہ بن رہی ہیں, اور اگر ہم اس کی ہائی کورٹ کی تشریح میں جائیں تو شاید بائبل کے بہت سارے حصے بھی اس کی زد میں آ جائیں, جس طرح کہ کہا جاتا ہے, جو نئی تشریح ہے جو ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد آئی. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ میں صرف یہی ایک پریسٹ کی حیثیت سے, جو میں نے اپنی ساری زندگی خدا کی خدمت اور انسان کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہے, یہ ہے کہ مسیحیوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت ہے. ہمارے مسلم بھائیوں اور بہنوں نے مجھے یہ سکھایا اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے. اور یہ بھی میں نے اپنے مسلم دوستوں سے یہ بھی سیکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہے رحمت العالمین. میں کہوں گا اگر یہ قانون, اگر اس کی وہ خدا حکم دیتا ہے کہ قتل کیا جائے, تو پھر اٹ گوز اگینسٹ گاڈز نیچر,
And so also, we can't imagine that the Holy Prophet, peace be upon him, to have to order killing of anybody. کیونکہ وہ رحمت اللہ عالمین ہے. یہی چیز ہے کہ انجیل کا یہی پیغام ہے, خدا محبت ہے, اور درس دیا گیا ایک دوسرے سے پیار کرو, بلکہ دشمن سے بھی پیار کرو, معاف کرو. That's all what I have to say. ہم آتے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سینئر ایڈیٹر جناب حسین نقی صاحب. بتائیے کہ یہ جب یہ ضیاء الحق لائے قانون, اس سے پہلے 10 مقدمات تھے, اب یہ 4000 ہو گئے. تو لگتا ہے کچھ بات وبا پھیل گئی ہے بجائے کم ہونے کے, تو مقصد جو قانون کا تھا اس سے بات الٹ نظر آتی ہے. انسانی حقوق ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام انسانوں کے لیے ہیں اس حوالے سے, لیکن جس بات کا آپ نے اشارہ کیا تو ظاہر ہے کہ جب یہ قانون نافذ کیے گئے تھے, جو 295 سیکشن ہے پی پی سی کا, اس کے اندر امینڈمنٹس کیے گئے, اور 298 میں امینڈمنٹس کیے گئے, اور کچھ سی آر پی سی میں کیے گئے. یہاں رایا صاحب موجود ہیں, وہ مجھ سے بہتر اس بات کو جانتے ہیں. تو اس کے بعد سے, اور اس میں پھر ایک اور زیادتی یہ ہوئی کہ اس میں پہلے جب ضیاء الحق کے زمانے میں 295 سی میں امینڈمنٹ ہوا تھا تو اس وقت اس میں 2 سزائیں تھیں, ایک تو موت کی سزا تھی اور ایک لائف ٹرم کی تھی. تو اس میں سے پھر حذف کرنے کا اسماعیل قریشی صاحب کے مقدمے میں یہ بات کہی گئی کہ اس کو حذف کیا جائے, اور فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا. فیصلہ یہ دیا کہ 30 اپریل سے یہ نافذ العمل نہیں رہے گا. تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر صرف موت کی سزا رہ گئی تھی. اس کے اوپر پھر مہر لگا دی پیپلز پارٹی کی دوسری حکومت نے. ہمارے اقبال حیدر صاحب نے اس کو پائلٹ کیا اور اس کو رش کیا, اور پھر صرف سزائے موت رہ گئی. اب جب سے صرف سزائے موت ہے اس کے سلسلے میں بلیسفیمی میں 295 بتا دے رش کیا ہوتا ہے اور پائلٹ کیا ہوتا ہے, تاکہ عوام کو پتہ لگے کہ یہ ملاؤں کا کام نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی کے دور میں اس کی ضرورت تو رہی نہیں تھی, اس واسطے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کو یہ اختیار حاصل تھا کہ جو چیز اسلام کے ان کی نظر میں خلاف ہو وہ اس کو حذف کر دیں. اور انہوں نے باقاعدہ تاریخ دے دی تھی کہ 30 اپریل سن 1991 سے. تو اگر آپ سن 1992 کی رپورٹ دیکھیں اور 91 کے واقعات دیکھیں تو جیسے ہی یہ فیصلہ ہوا ویسے ہی مقدمات کا سلسلہ شروع ہوتا گیا. اور ہمارے پاس تو سن 91 سے باقاعدہ رپورٹس ہیں ہیومن رائٹس کمیشن کے پاس کہ ہر سال ان میں ایک طریقے سے مستقل ایک اسٹیپ رائز ہے, جس میں یعنی وہ بڑھتا ہی گیا ہے گراف, وہ بڑھتا ہی گیا ہے. قتل یعنی اگر سزائے موت نہیں بھی دی ہے تو پھر لوگوں نے سزائے موت, مولوی حضرات لے گئے ہیں لوگوں کو عدالتوں میں. ایک ایڈیشنل یا ڈسٹرکٹ سیشن جج کا قتل ہوا, پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کے ایک جج نے جنہوں نے چھوڑ دیا تھا ایک مقدمے میں, ان کے چیمبر میں قتل کیا گیا. اور اس کے علاوہ ہائی کورٹوں میں اور ڈسٹرکٹ کورٹس میں جا کے باقاعدہ شور مچایا جاتا ہے اور ہنگامہ کیا جاتا ہے, اور وہ اتنے دباؤ میں ہوتا ہے جو بھی جج ہوتا ہے کہ لوور کورٹس میں تو تقریباً تمام ایسے کیسز میں سزائے موت ہوئی ہے. اس میں پہلے ابتداً احمدی زیادہ ٹارگٹ ہوئے, اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اب اس وقت کی جو فگرز ہیں اس میں مسیحی زیادہ اس میں ٹارگٹ ہوئے. خواتین حضرات, بحث جاری ہے اور ابھی ہم تھوڑی دیر میں پھر حاضر ہوں گے.